السلام علیکم۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ بارش اپنے زوروں پر تھی۔ وہ کب سے شیلٹر کے نیچے کھڑی گاڑی کا انتظار کر رہی تھی۔ پریشانی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ اف، کہاں پھنس گئی۔ سر پر ہاتھ مارتی اس نے گھڑی پر نظر دوڑائی۔ آج تو شامت پکی۔ اسے یہاں کھڑے آدھا گھنٹہ ہونے کو آیا تھا۔ آس پاس کے لوگ اپنا نہ ہونے کے برابر تھے۔ اسے مشکوک نظروں سے گھورنے میں مصروف تھے۔ منحوس ان کو دیکھ کیسے رہے ہیں۔ وہ سخت نہ لائی۔ تبھی اس کے برابر ایک گندا سا آدمی آ کر بیٹھا تھا۔ اے بلبل، کہاں جانا ہے؟ اس نے اپنے غلیظ دانتوں کی بھرپور نمائش کی۔ اس کی نظروں سے خائف وہ تھوڑا سا پرے کھسک گئی۔ ایک رات کا کتنا لے گی؟ دل خوش کر دوں گا تیرا۔ وہ آدمی ابھی بھی اپنی غلاظت سے باز نہیں آیا تھا۔ وہ اس کی باتوں سے گھبرا کر ایک دم اٹھی اور شٹر سے باہر نکل گئی، جبکہ اپنے پیچھے سے مسلسل آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ چل کم اور بھاگ زیادہ رہی تھی۔ اوف، آج بچا لیں پلیز اللہ جی۔ وہ بھاگتی ہوئی دعا کر رہی تھی۔ تبھی سامنے آنے والی گاڑی سے ٹکراتے بچی۔ ٹائر بری طرح چڑھے تھے۔ وہ سامان چھوڑے وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ اسے لگا آج اس کی زندگی کا آخری دن ہے۔ تبھی وہ گاڑی کا دروازہ کھولتے تیزی سے باہر نکلا۔ نظریں زمین پر بیٹھے وجود پر پڑی تو وہ تھم سا گیا۔ براؤن شلوار سوٹ پہنے، سر پہ دوپٹہ جمائے، بھیگی سی اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اسے اپنے کہے گئے الفاظ اجنبی لگے تھے۔ وہ کہاں یہ کہنے کا عادی تھا۔ آواز سن کر اس نے پٹ سے اپنی آنکھیں کھولی۔ میں زندہ ہوں، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ بے قرار سے ہو کر اس نے اپنے آپ کو چھو کر دیکھ رہی تھی۔ یہ جانے بغیر اس کی ایک ایک ادا سامنے والے کے دل پر وار کر رہی ہے۔ تم ٹھیک ہو؟ زندہ ہو؟ اس کا ہاتھ تھام کر کھڑا کرتے ہوئے اس پاٹ لہجے میں بولا۔ شکریہ۔ وہ بس اتنا کہہ پائی۔ یوں روڈ پر بھاگنے کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ ایک آدمی کب سے میرے پیچھے پڑا ہوا ہے، مجھے ساتھ لے جانے والا تھا، میری ماں نے کام سے بھیجا تھا، میں یہاں پھنس گئی اور اب مجھے زندہ نہیں چھوڑے گی۔ بات کرتے کرتے اس کے لہجے میں خوف سمٹ آیا۔ گہری جھیل سی آنکھوں میں اداسی دیکھ کر اس کا لہجہ چھلنی ہو گیا۔ وہ اپنی کیفیت سے انجان تھا۔ کچھ نہیں کہیں گی وہ تمہیں؟ چلو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ آج وہ زندگی میں ہر وہ کام کر رہا تھا جو اس نے پہلے کبھی نہیں کیا تھا، اور اس کی آفر پر وہ حنوق بن گئی۔ نفی میں سر ہلاتی قدم پیچھے لیے تھے۔ وہ اس کا ڈر سمجھ سکتا تھا۔ بے فکر رہو، تم محفوظ رہو گی، اس نے اسے تسلی دی۔ وہ مجھے مار دیں گے۔ وہ خوف سے کانپی۔ کوئی کچھ نہیں کہے گا، چلو۔ وہ دونوں ہی بارش میں بھیگے ہوئے تھے۔ اب نہ چاہتے ہوئے بھی گاڑی میں بیٹھنا پڑا۔ اس کے بیٹھتے ہی گاڑی زن سے بھگا لی۔ وہ گھر میں داخل ہوئی۔ سامنے موجود اس کی سوتیلی ماں نے اسے بالوں سے پکڑ لیا۔ کہاں مر گئی تھی ذلیل بےغیرت لڑکی؟ وہ درد سے کہرائی۔ حرامزادی، بول کے شیار سے مل کے آ رہی ہو۔ اس کے ہاتھ سے سامان چھوٹ کر گرا، مگر اس ظالم عورت کو پرواہ نہیں تھی۔ اس نے آج بھی اپنے غصہ اس معصوم جان پر نکالا تھا۔ ماں تو پیدا ہوتے مر گئی، جبھی باپ نے اسے سوتیلی ماں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر مر گیا تھا، تب سے وہ یوں ہی اس کا ظلم سہتی آ رہی تھی۔ اب 18 سال کی ہونے والی تھی اور وہ اس کی شادی اپنے بھائی سے کروانے والی تھی۔ وہ ماہ نور بچپن سے اب تک ان سب کی عادی بن گئی تھی، مگر اب جو کل اس کے ساتھ ہونے والا تھا وہ اسے توڑ کر رکھ رہا تھا۔ کل جب وہ کمرے میں کام کر رہی تھی، اس نے اپنے پیچھے آہٹ سنی۔ پیچھے راشد کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس کی ماں کا سوتیلا بھائی، اس کا منگیتر۔ کیا ہو رہا ہے جانم؟ اس کے یوں بولنے پر اس کا دل خراب ہوا۔ وہ اس کے برابر سے گزر کر جانے لگی، تبھی اس کی نازک کلائی اس موٹے سانڈ کے ہاتھ میں آ گئی، جو اسے اپنی طرف کھینچتا دیوار کے ساتھ لگا گیا۔ کہاں بھاگ رہی ہو بلبل؟ اس کے ماتھے سے لکیر کھینچتے اس کے ہونٹوں پر آ کر رکا۔ اس کا دل کیا اپنی جان لے لے۔ اس کے نازک ہونٹوں کو مسلتے وہ مدہوش سا اس پر جھکا تھا۔ تبھی وہ اسے دھکا دیتی باہر کی طرف بھاگی۔ دل تیز دھڑک رہا تھا۔ سامنے سے آتی شکیلا نے اسے خونخوار نظروں سے گھورا تھا۔ تبھی پیچھے غصے سے بھرا راشد باہر نکلا۔ اسے بالوں سے پکڑ کر دھند کر رکھ دیا۔ چھوڑ دے راشد، مر جائے گی۔ شکیلا نے اسے چھوڑوانا چاہا تھا۔ مرنے دے، اس کی ہمت کیسے ہوئی مجھے دھکا دینے کی؟ مار تو اندر، اسے بھیج۔ شکیلا نے راشد کو گھورا تھا۔ صبر کر لے کچھ دن، تیرے پاس ہی آئے گی۔ صبر ہی تو نہیں ہوتا۔ شکیلا کی بات پر وہ بے باکی سے بولا تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ پورے آفس میں ٹھنڈ ہو رہی تھی۔ اے سی فل سپیڈ سے آن تھا، جبکہ وہ اپنے اندر کی تلخی کم کرنے کے لیے سگریٹ پہ سگریٹ پھونک رہا تھا۔ وہ لڑکی کو چاہ کر بھی اپنے دل و دماغ سے نہیں نکال پا رہا تھا۔ ماضی کی یادیں اس پر حاوی ہونے کی کوشش کر رہی تھی، مگر چھم سے ایک لڑکی کا معصوم چہرہ اس کی نظروں کے سامنے آ جاتا۔ عینی حالت سے پریشان
وہ اپنی حالت سے پریشان اندر کی گھٹن باہر نکال رہا تھا۔ پریشانی سے ماسا متلتا وہیں کرسی کی پشت سے ٹیک لگا گیا۔ نہیں، میں اس سے محبت نہیں کر سکتا، یہ عورت ذات بھروسے کے قابل نہیں، وہ خود کو یقین دلاتا ہوا تلخی سے بولا۔ دروازے پر ہوتی دستک پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کم ان، اس کے بولتے ہی اس کا خاص آدمی اندر آیا۔ بلایا تھا سر آپ نے؟ وہ مؤدبانہ انداز میں بولا۔ بیٹھو اشرف، مجھے تم سے ایک کام ہے، مگر یہ کام بہت ضروری ہے، مجھے معلومات چاہیے۔ یہ ڈریس ہے۔ اس نے ایک چٹ اس کے آگے رکھی۔ رہنے والوں کے بارے میں ایک ایک بات، مطلب ایک ایک معلوم کرو، کل تک مجھے بتاؤ۔ وہ اس کی بات پر زور دیتا ہوا بولا۔ ہو جائے گا سر، بے فکر رہیں۔ گڈ، کل اسی ٹائم ملو مجھے، تم جانتے ہو مجھے کام میں دیر پسند نہیں، وہ اسپاٹ لہجے میں بولا تو اشرف صاحب ہاں میں ہلاتا ہوا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ کیسے کیسے تم ارحم خان کے دل میں اتر گئی، کیسے؟ بالوں کو مٹھیوں میں جکڑے وہ بے بس ہوا۔ وہ بے حال سی اسٹور روم میں بند تھی۔ درد سے جسم دکھ رہا تھا، مگر اس نے پھر بھی کام کرنا تھا، محنت کرنی تھی۔ اس کی سوتیلی بہنیں کچھ نہیں کرتی تھی، بلکہ سب وہی کرتی تھی۔ اسے 18 کا ہوئے ابھی ایک دن ہوا تھا اور گھر میں اس کی شادی کی باتیں ہو رہی تھی۔ راشد پہلے شادی کر کے اپنی بیوی کو طلاق دے چکا تھا، مگر پھر بھی کسی نے اس کی شادی پر اعتراض نہیں کیا۔ وہ اسے غلیظ نظروں سے دیکھتا۔ وہ یہاں سے بھاگنا چاہتی تھی، بھاگنے کے لیے ٹھکانہ ہونا ضروری تھا۔ تھک کر اس نے اپنی آنکھیں موندی تو اس مغرور شہزادے کا چہرہ ایک دم سے اس کے آنکھوں کے سامنے آیا۔ اس نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولیں۔ اسے حق نہیں تھا کہ وہ خواب میں بھی یہ سوچتی۔ اپنی قسمت پر جی بھر کر رونا آیا۔ تھک گئی تھی وہ اپنی زندگی سے۔ برائے نام رکھا جاتا جہاں کپڑوں کے نام پر وہ اپنے بہنوں کی اترن پہنتی، پورا دن کوہلوں کے بیل کی طرح کام میں جوتی رہتی، پھر بھی چھوٹی چھوٹی بات پر شکیلا اسے مار کر ادموا کر دیتی۔ وہ مرنا چاہتی تھی، مگر افسوس اس میں بھی بے بس تھی۔ روتی تڑپتی بلکتی اپنی ماں کو یاد کرنے لگی، جس کی شکل بھی اس نے نہیں دیکھی تھی۔ تبھی دروازہ زور زور سے بجا۔ وہ ہمت کرتی جلدی سے دروازے تک آئی۔ سامنے شکیلا اور اس کی چھوٹی بہن کھڑی تھی۔ اسے دھکا دے کر اندر آئی، ایک شاپر اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے ناسمجھی سے شاپر کو دیکھا۔ مائیوں کا جوڑا ہے، کل تجھے مائیوں بٹھانا ہے، تیار ہو جاؤ۔ میں خلاف تھی ان چونچلوں کے، مگر تیرا ہونے والا قسم کچھ زیادہ ہی باولا ہوا جا رہا ہے، منہ بنا کر بولتی۔ دونوں ماں بیٹی جیسے آئی تھی ویسے ہی چلی گئی، لیکن ایک بار پھر اپنی قسمت کو رونے لگی۔ وہ آفس کے لیے تیار ہو کر نیچے آیا تو ملازمہ نے اسے دیکھ کر جلدی سے ناشتہ لگایا، ورنہ اس کا کیا بھروسہ اسے سزا دے دیتا۔ وہ اس عالیشان گھر میں اکیلا رہتا تھا۔ باپ کے انتقال کے بعد اس کی ماں اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اس کی پرورش اس کی دادی نے کی تھی، مگر اسے برے دوستوں کی صحبت سے نہیں بچا پائی تھی۔ اس کی دادا دادی نے اسے اس قابل بنایا تھا۔ اس کا ملک میں ایک نام تھا، پہچان تھی، مگر اس کا غصہ وہ سب ناقابل برداشت تھا۔ دادا دادی کے انتقال کے بعد وہ اکیلا ہو گیا تھا، اپنے دوستوں کے ساتھ پرانی روش میں چلا گیا، اپنی زندگی ویران کر کے اسے سنوارنے کے لیے تنزیلہ سے شادی کا فیصلہ کیا، مگر اسے چھوڑ کر چلی گئی کیونکہ اس سے بیٹر آپشن مل گیا تھا۔ اس کا عورت ساز سے بھروسہ اٹھ گیا تھا۔ اچانک ماہ نور کا اس کی زندگی میں آنا اس کی زندگی میں طوفان لایا تھا۔ اب کوئی موقع نہیں ملے گا، جو ہوگا میری مرضی سے ہوگا، خود سے بولتا وہ کوٹ کا بٹن بند کرتا باہر کی طرف بڑھا تھا۔ جہاں ڈرائیور نے اسے دیکھتے دروازہ کھولا تو اس کے گاڑی میں بیٹھتے ہی گارڈز نے اپنی پوزیشن سنبھال لی۔ آفس میں اس کا ایک الگ ہی روب دبدبہ تھا۔ اس کے آتے ہی آفس میں ہلچل سی مچ جاتی۔ وہ سوگوار سی مائیوں کے پیلے جوڑے میں بیٹھی تھی۔ اس سادگی میں بھی اس کا حسن غضب ڈھا رہا تھا۔ ایک ایک کر کے محلے کی عورتوں نے رسم ختم کی تھی۔ مینی خیزی سرگوشیاں اس کے چہرے کا کوئی رنگ نہ دیکھ سکی۔ وہ بت بنی اپنے ساتھ ہوتی کارروائی دیکھتی رہی۔ بجھا دل وہ کہاں اچھا لگتا تھا۔ سوگوار سا حسن لیے وہ سب کی توجہ کا مرکز بنی بیٹھی تھی۔ جاؤ بیٹا، بچی کو لے جاؤ، تھک گئی ہوگی۔ محلے کی ایک عورت نے اس کی جان بخشی کروائی تھی۔ وہ شکریہ ادا کرتی اپنے اسٹور روم میں آ گئی تھی۔ اب وہ اپنی روئی ہوئی پھر وہ اتنا روئی کہ اس کی ہچکی بندھ گئی، مگر کوئی اس کو چپ کروانے والا نہیں تھا۔ وہ بے حال ہوتے یوں ہی روتے روتے نیند کی آغوش میں چھپ گئی۔ وہ اپنے لیپ ٹاپ میں مصروف تھا، تبھی انٹرکام پر اشرف نے اس کے آنے کی اطلاع دی۔ آ جاؤ اشرف۔ اسے اندر آتے دیکھ کر وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کیا خبر لائے ہو؟ سر، اچھی خبر نہیں ہے۔ اشرف کی بات اس کے ماتھے پر بال ڈال گئی۔ جلدی بتاؤ اشرف۔ سر، وہ کسی علی صاحب کا گھر ہے، ان کی بیٹی ماہ نور ہے، باقی سوتیلی بیٹیاں ہیں دو۔ شکیلا اپنی سوتیلی بیٹی پر بہت ظلم کرتی ہے، اس کی شادی اپنے طلاق یافتہ بھائی سے کروا دینا چاہتی ہے۔ اپنی بات مکمل کرتا اس نے ایک لفافہ اس کے آگے کیا، جس میں تمام افراد کی تصویریں موجود تھیں۔ اس جان دشمنہ کی تصویر دیکھ کر وہ ٹھٹکا۔ اتنا معصوم دل مول لینے والا حسن، یہ کون ہے؟ سر، یہ ماہ نور ہے، اس کی کل شادی ہے، ان پر بڑا ظلم ہے اور
کل کس ٹائم ہے اس کی شادی؟ اشرف کی بات کاٹا وہ پوچھتا رہا۔ شام کے ٹائم نکاح ہے، کل اس کا نکاح ہوگا، مجھ سے تیاریاں مکمل کرو، حکم دیتا اس نے اشرف کو جانے کا اشارہ کیا تو وہ سر جھکا کر چلا گیا۔ باقی وہ خود اس کی تصویر دیکھتا کہیں کھو سا گیا۔ بہت جلد چرا لوں گا تمہیں، میں اپنے پاس قید کر لوں گا، دنیا سے چھپا کر محبت سے اس کی تصویر دیکھتا اپنے سینے سے لگا گیا۔ اس چھوٹی سی گھر میں آج اسے مکمل شور شرابہ تھا۔ دلہن کو تیار کرنے کے لیے محلے کی لڑکیاں آئی تھیں۔ وہ بے جان وجود لیے سب دیکھتی رہی، اتنی ہمت نہیں رہی تھی کچھ بول سکے۔ سب کے سامنے چپ بیٹھی تھی، سب سہ رہی تھی۔ اسے مکمل دلہن کا روپ دیا گیا تھا۔ آج کے دن کے لیے ارشد کی پہلی بیوی کا جوڑا دے دیا گیا تھا۔ مکمل دلہن بنے وہ بے انتہا حسین لگ رہی تھی۔ تبھی بارات آنے کا شور اٹھا، ساری لڑکیاں بھاگ کر باہر کی جانب بھاگی۔ اس کی ہتھیلی پر پسینہ آیا، اس نے پریشانی سے اپنے ہاتھ مسلے تھے۔ تبھی باہر سے ایک بار پھر شور اٹھا، کوئی انجان لڑکی اندر آئی اور اسے بے حد مہنگی اور نفیس جوڑا پہننے کو دیا۔ وہ بدحواسی اندر گئی، منہ دھو کر کپڑے بدل آئی۔ اندر آئی لڑکی نے ایک بار پھر اسے تیار کیا۔ ہر چیز بے حد نفیس اور قیمتی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ہوش تب آیا جب وہ لڑکی اسے باہر لے آئی۔ سامنے ارشد کے زخمی وجود کو دیکھ کر اس کے چھٹکے چھوٹ گئے۔ جب ایک طرف روتی دھوتی اس کی ماں اسے گھور رہی تھی، اسے کچھ برا ہونے کا خدشہ ہوا۔ وہ دروازہ دھاڑ سے مارتا اپنے آدمیوں کے ساتھ اندر آیا۔ اتنے امیر کبیر آدمی کو دیکھتے وہاں ہر کوئی مغلوب ہوا، مگر ہوائیاں تب اڑی جب اس نے اپنے ایک آدمی کو حکم دیا اور اس نے راشد کو دھن کے رکھ دیا، جبکہ بیچ بچاؤ کے لیے آتی شکیلا کے ساتھ بھی آئی عورتوں کا شکار بنی تھی۔ اس نے ایک اشارے پر لڑکیاں عورتوں سے پوچھتی اس کمرے میں گئی اور ٹھیک 1 گھنٹے بعد اسے سنوار کر باہر لائی اور وہ بے حس بیٹھا ہوا تھا، اسے کو دیکھ رہا تھا۔ لال رنگ بہت خوبصورت کامدار جوڑے میں فل میک اپ کیے اس کا حسن مزید نمایاں ہوا، جبکہ دوسری طرف اس اجنبی کو دیکھتی وہ بوکھلا گئی، مگر اتنی ہمت کہاں سے لاتی، اپنا منہ کھولتی۔ ماں اور راشد کا حال دیکھ کر وہ اچھے سے سمجھ گئی تھی یہ کس نے کیا ہے۔ اس کے پاس آتے ہی ارم نے اس کے لیے بیٹھنے کے لیے جگہ بنائی۔ وہ بنا چونچرا کیے نکاح کرو، مجھے کوئی مذمت برداشت نہیں کروں گا، اس کے کان میں سرگوشی کرتا اس کے رہ سے اعصاب خطا کر گیا۔ نکاح شروع کریں۔ اس کی آواز میں اتنا روب تھا کسی کی ہمت نہیں ہوئی بیچ میں بولنے کی۔ اس نے مری آواز میں قبول ہے کہا اور اپنے نصیب سے نالا تھی۔ اچانک اس اقدار سے سنبھل نہیں پا رہی تھی، اسے جھٹکے پہ جھٹکے مل رہے تھے۔ وہ انسان جسے اس نے اپنے خوابوں میں آن کر بھی تو بندی لگائی تھی، آج پورا کا پورا اس کا تھا، مگر یہ سب اتنا عجیب انداز میں ہو رہا تھا وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ہاں، اس نے شکر ادا کیا، اس موٹے سے جان چھوٹ گئی۔ نکاح ہوتے ہی وہ اٹھ کر ارشد کے سامنے گیا، اس کے گریبان پکڑ کر جھٹکے سے اسے اوپر اٹھایا۔ درد کی شدت سے اس کی چیخ نکل گئی۔ وہ طنزیہ ہنسا۔ کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ بڑا غم ہے نا اپنے مرد ہونے پر، اتنی بھی تکلیف برداشت نہیں ہے؟ وہ گرایا اور ایک مکہ کھینچ کر اس کے منہ پر مارا اور مارتا گیا۔ شکیلا کی چیخیں پورے گھر میں گونج رہی تھیں، مگر سب بے حس بنے تماشا دیکھ رہے تھے۔ رخصتی کرو، ایک اور حکم دیتا باہر کی جانب بڑھا تو ساتھ آئی لڑکیاں اسے لے کر آگے بڑھ گئیں۔ میرا سامان؟ وہ بکھلائی۔ میم، وہاں سب سامان موجود ہیں، آپ آ جائیں۔ اس کا ہاتھ تھامتی اسے باہر لائی، جہاں گاڑی میں بیٹھا اس کا منتظر تھا۔ اس کے برابر میں بٹھائے اسے گاڑی آگے بڑھانے کا حکم صادر کیا۔ گاڑی اپنی منزل پر رواں تھی، ایک پرآسائش بنگلے کے آگے رکی۔ ماہر نے حیران نظروں سے وہ محل نما بنگلہ دیکھا۔ ایسا تو بس اس نے سوچا تھا، باہر آؤ، اسے حکم دیتا وہ اندر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ اس کا یوں رویے پر اس کا دل بجھا تھا، پتہ نہیں کیوں وہ اسے لایا تھا۔ اب تو دل میں عجیب طرح کے وسوسے آنے لگے، ہول اٹھنے لگی۔ ان لڑکیوں کے ساتھ وہ اندر داخل ہوئی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ سامنے بے حد وسیع خوبصورت لان دیکھتی وہ مغلوب ہوئی۔ جیسے جیسے وہ اندر جا رہے تھے اس کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ جیسے ہی اسے لے کر اندر گئے وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ ساری لڑکیاں ایک دم سے گھبرا گئی، جبکہ اندر موجود ارحم ان کی آواز پر بھاگتا باہر آیا۔ اسے یوں بے ہوش دیکھ کر اس کے ماتھے پر شکنیں پڑیں۔ تم لوگوں کے گھورنے سے یہ ہوش میں نہیں آ جائے گی۔ ان سب کو جھڑکتا اسے باؤں میں لیے بھرتا، لمبے لمبے ڈاک لیے سیڑھیاں چڑھ گیا۔ اس کا کمرہ بے حد خوبصورت پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ اسے بیڈ کے بیچوں بیچ لٹا کر ایک دم اس پر جھکا۔ کتنی پیاری تھی وہ، اس کا ایک ایک نقش حفظ کرتا وہ دیوانہ ہوا تھا۔ دل میں کئی جذبات ایک ساتھ جاگے تھے، مگر اسے ہوش میں لانا ضروری تھا، اس لیے لڑکی کو اندر بھیجتا وہ خود باہر آ گیا۔ بہت مشکل تھا خود کو ضبط کرنا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ماہ نور کے ہوش میں آنے کی خبر دی۔ وہ تھوڑا ریلیکس ہوا۔ اس کے لیے کھانے کا بول دو،
خود سگریٹ پینے لگا، مگر اس کا آج سگریٹ پینے کا دل نہیں تھا۔ شام سے رات ہو گئی، اب بھاری قدم اٹھاتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا، جہاں معصوم وجود اس کے ڈر سے آنکھیں موندے پڑا تھا۔ وہ کمرے میں آیا، کمرے میں ہلکا سا اندھیرا تھا۔ وہ پری بیکر اس کے بیڈ پر پورے حق سے برجمان تھی، اسے دیکھتے اس کی دھڑکنیں بڑھی تھیں۔ بھاری قدم اٹھاتا وہ اس کے پہلو میں دراز ہوا، اس کی پلکیں لرزی تھیں۔ میں جانتا ہوں تم جاگ رہی ہو، کیوں میرے صبر کا امتحان لے رہی ہو؟ پہلی نظر کی محبت ہو میری دل درد کا حال بے حال کر دیا ہے تم نے۔ ان سب چیزوں کا حساب کون دے گا؟ اس کے کان میں سرگوشی کرتا اس نے اس کا رخ اپنی طرف کیا تھا، لرزتی پلکیں، کپکپاتے ہونٹ۔ وہ دیوانہ ہوا، تبھی جھک کر اس کے ماتھے پر ایک پرحد لب رکھے اور اس نے ایک دم مٹھیاں بھیجی۔ آنکھیں کھولو، اس نے ایک اور حکم صادر کیا۔ آنکھیں کھولو ماہے۔ اس کے لہجے میں اب سختی در آئی۔ ماہے کو اس کے لہجے سے خوف آیا تھا، کبھی ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی۔ سامنے مغرور شہزادہ پورے حق سے اس کے اوپر جھکا ہوا تھا، اس کی آنکھیں کھولنے پر اس کی آنکھوں پر لب رکھ گیا۔ نام پتہ ہے میرا؟ اس نے کان کے قریب آ کر سوال کیا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ اب وہ مسکرایا۔ ارحم، نام لو میرا۔ ایک اور حکم۔ جی جی، اس نے تھوک نگلا۔ میں نے کہا میرا نام لو ارحم۔ اس نے بڑی دقت سے اس کا نام لیا، تبھی ایک دم سے اس کے ہونٹوں پر جھکا اور پوری شدت سے اسے اپنی محبت کی مہر ثابت کی۔ وہ تڑپ اٹھی، اس کی شرٹ مٹھیوں میں بھیجے اس کو خود سے چھڑوانے لگی، مگر وہاں سخت گرفت تھی۔ اس کے ہونٹوں کو آزادی دیتا اس کی گردن پر جھکا، آہستہ آہستہ اس پر پورا قابض ہوا، اس پر اپنی گرفت تنگ کر گیا۔ وہ مزاحمت بھی نہیں کر سکی۔ لمحہ لمحہ گزرتی رات کے جنون کو پاگل پن میں بدل رہی تھی۔ وہ مومی گڑیا تکلیف سے بے حال ہوتی خود کے اس کے رحم و کرم پر چھوڑے بیڈ شیٹ مٹھیوں میں بھیج گئی۔ صبح اس کی آنکھ موبائل کی بیل سے کھلی۔ مندی مندی آنکھیں کھول کر اس نے ٹائم دیکھا، جہاں صبح کے 11 بج رہے تھے۔ پھر ایک نظر اپنے پہلو میں بکھری سی اس شرٹ کی شرٹ پہنے سوئے ماہے کو دیکھا، اس پر جھک کر اس کے ماتھے کو چومتا اٹھ بیٹھا، جبکہ موبائل کی آواز پر اس کی نیند بھی کھل گئی تھی۔ رات ارحم کی سرگوشیاں اس کی محبت کا احساس دلانا وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ ارحم نے اپنی کمر پر اس کی نظروں کی تپش محسوس کی تو وہ مسکرایا، اپنا رخ اس کی طرف کیا۔ اٹھ گئی میری جان؟ اس کے بالوں اپنے ہاتھوں سے سنوارتا وہ پیار سے بولا تو وہ سر اسبات میں ہلا گئی۔ مجھے معافی مانگنی چاہیے تم سے، مگر میں کیا کروں؟ شاید تم سے بات کرتا تمہاری شادی کا پتہ چلا تو مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا۔ میں جانتا ہوں تم اس سب سے خوش نہیں تھی جب بھی کیا ہے۔ کیا مجھے معافی؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ مجھ سے معافی مت مانگے، آپ نے مجھے اس جہنم سے آزادی دلوائی ہے۔ آپ تو میرے محسن ہیں، مسیحا ہیں، میں آپ کی شکر گزار ہوں، اور آپ کوئی اجنبی نہیں ہیں۔ میں جانتی ہوں آپ کو، اس دن بارش والے دن بھی میں آپ کو پہچان گئی تھی، مگر اس وقت میں بہت ڈری ہوئی تھی۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ اپنی محبت اشکار کر گئی۔ وہ اسے اکثر اخبار رسالوں میں دیکھتی تھی، وہ عشق کا کریش تھا، اس کی پہلی ملاقات جیسی تھی۔ وہ بے حد پریشان اور ڈری ہوئی تھی۔ مجھے اچھا لگا، تم نے سچ بولا، مجھے سچ بولنے والے لوگ پسند ہیں، جھوٹ سے سخت نفرت ہے مجھے۔ وہ اس کا گھال سہلاتا مسکرا کر بولا، اب ریڈی ہو جاؤ، مجھے نیچے ملو۔ اسے بولتا ہوا فریش ہونے کو چلا گیا، جبکہ وہ حیران اسے دیکھنے لگی۔ کتنا عجیب رویہ تھا، مگر اس کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا یہاں سے اب اور کہیں جانے کا، یہ راستہ نبھانا تھا ہر حال میں۔ وہ نیچے آئی تو ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا اسی کا ویٹ کر رہا تھا۔ اس کے دیے گئے لباس میں وہ دہتی ہوئی شہزادی لگ رہی تھی۔ ارحم نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے پاس بٹھایا تو وہ جھجکتی بیٹھ گئی۔ اتنے لوازمات اس نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھے تھے جتنے وقت میں اس نے ٹیبل پر موجود تھے۔ وہ ایک ایک کر کے اسے پتہ نہیں کیا کیا سرو کر رہا تھا۔ اس کے چہرے کی چمک انوکھی تھی۔ ماہے نے پہلی بار اسے مسکراتے دیکھا، وہ مسکراتے ہوئے کتنا پیارا لگ رہا تھا۔ ماہے کا ہاتھ غیر ارادی طور پر اس کے گال پر گیا، اس نے چونک کر اسے دیکھا تو وہ شرم کے مارے ہاتھ اٹھا گئی، مگر اس کا ہاتھ تھامتا لبوں سے لگا گیا۔ وہ شرما گئی، تبھی ملازم کے آنے پر اسے اپنا ہاتھ گرفت سے نکالا تو ارحم کے ماتھوں پر شکنوں کا جال تھا۔ ایک دم اس کا منہ اپنے ہاتھ میں دبوچ کر وہ بھڑکا، آئندہ میرا ہاتھ جھٹکنے کی غلطی مت کرنا۔ غصے سے اس کا منہ چھوڑتا لمبے لمبے ڈاگ پڑتا باہر کی جانب چلا گیا، جبکہ وہ آنسو بہاتی خود کو کوس رہی تھی۔ وہ کیبن میں بیٹھا سخت مضطرب تھا، اسے بیچاری سے زبردستی نکاح کیا تھا، اب یہ سب اس کی کوئی غلطی بھی نہیں تھی، وہ اتنی بولڈ نہیں تھی، مجھے سمجھنا چاہیے تھا۔ خود کو سرزنش کرتا وہ پریشان ہوا، مگر وہ ناراض ہو کر چھوڑ گئی تو اس کے دل میں ڈر کنڈلی مار کر بیٹھ گیا۔ پوری
मीटिंग में वो परेशान रहा। वहाँ से फारुक होते ही वो घर के लिए निकल गया, क्योंकि इसे डर था कहीं वो इसे छोड़कर न चली जाए। गाड़ी से उतरते वो तकरीबन भागने के अंदाज में कमरे में आया, जहाँ वो बेड पर बैठी किताब पढ़ने में मसरूफ़ थी। अरहम की जान में जान आई। इसे सामने देख के आगे बढ़ के इसने जल्दी से इसे गले लगाया, इसके गाल चूमे। इस अचानक हमले पर वो परेशान हो गई, मगर इतनी हिम्मत कहाँ से लाती कि इसे खुद से अलग कर सके। इसका लम्स जा बजा अपने चेहरे पर महसूस करने लगी, जो दीवाना वार इस पर झुका इसे चूमने में मसरूफ़ था। वो पूरा वक्त ना वो खुद सुकून से रहा, ना इसे रहने दिया। वो शर्माती लग जाती, अपनी इसकी पनाहों में पिघलती जा रही थी, जबकि वो इंतहा की हद की बेबाक था। माह नूर ने इसके बिखरे बाल अपने बालों हाथों में समेटे तो इसका माथा चूमता बराबर में लिटाकर इसका सर अपने सीने पर रख गया। चाहे कितना भी नाराज़ हो लो माहे, मगर मुझे छोड़कर कभी मत जाना। इसका हाथ चूमता बेबसी से बोला। इसका माथा चूमकर मुस्कुरा दी। आप मेरा मस्कन है, आपके सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है मेरा। आप मेरा घर है, मेरा दिल है, मैं कैसे रह सकती हूँ आपके बगैर। वो थोड़े ही वक्त में इसकी मोहब्बत में डूब चुकी थी। शायद ऐसी ही होती है मोहब्बत बिना गर्ज के। इनकी शादी को महीना होने को आया था। इसका बहुत ख्याल रखता, बहुत मोहब्बत करता। मामूली सी बात पर इसका अचानक मूड बिगड़ जाता, जिससे वो अब परेशान रहने लगी थी। इसे लगता था अरहम के साथ कोई मसला है, वरना इस जैसा प्यार करने वाला शख्स अचानक वैशी नहीं बन सकता। मुलाजमों से वो ज़्यादा बात नहीं कर सकती थी। अरहम की इस पर हर पल नज़र रहती थी। वो इसे एक पल भी अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने देता था। इसे डर था इसकी माँ तंजीला की तरह माही इसे छोड़कर ना चली जाए। मगर भला खुद सारी ज़िंदगी मोहब्बत के लिए तरसी हो, वो मोहब्बत भरा आशियाना छोड़कर कहाँ जाएगी। मगर अरहम अपने दिल का क्या करता। अपनी माँ के बाद इसे दादी ने संभाला था, मगर तंजीला के बाद वो बिल्कुल टूट गया था, गलत सोबत में रहने लगा था। फिर वो एक दिन मिली, इसकी ज़िंदगी में भूचाल बर्पा कर गई। वो पहली नज़र की मोहब्बत इस पर अश्कार हुआ, इस पर हासिल करना चाहता था, मगर इसकी शादी का सुनकर अपने काबू में नहीं रहा। इसे जो ठीक लगा इसने किया। इसने माही को खोने का नहीं सोच सकता था। इसने ये सब सोचा नहीं था माही क्या चाहती है। वो खुद कर्ज बन गया, मोहब्बत का मारा था। इसे मोहब्बत से सुधारा जा सकता था। माही हर मुमकिन इसका ख्याल रखती, मगर कभी कभी इसकी एक गलती पर इसे काफ़ी भारी सज़ा देता और फिर इसे खोने के डर से पागलों की तरह इसके मोहब्बत की बारिश में भिगोता। वो नॉर्मल बिहेव नहीं करता। वो एक काबिल बिजनेसमैन अंदर से बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। इसका मूड आज बहुत अच्छा था। आज हमने इसे बाहर घूमने ले जाने का वादा किया था, इसलिए वो सारे काम जल्दी से निपटाकर अब तैयार होने में मसरूफ़ थी। जब से वो आई थी अरहम के काम इसके ही ज़िम्मे थे। अच्छे से तैयार होकर इसने एक नज़र आईने में खुद को देखा। खुद शर्मा गई, कितनी प्यारी हो गई थी। काले रंग की कामदार फ्रॉक पहने, हल्का मेकअप किए, डायमंड ज्वेलरी पहने अरहम ने इसे दिलाई थी। वो कहाँ सोच सकती थी इसके बारे में। ऊपर से अरहम की मोहब्बत ने एक अलग ही रंग चढ़ा दिया था। वो कमरे में आया, इसे खुद को तख्ता पाकर अपने सार में कैद किया। वो बेसाख्ता मुस्कुरा दी। अब हम मुकम्मल हुए हैं। इसके हाथ पर अपना हाथ जमाती वो आहिस्ता से बोली तो वो छुपकर इसकी कान की लू को चूम गया। मुझसे मत शर्माया करो जान अरहम, हमारे दरमियान शर्मा शर्मी वाली बात नहीं है। इसका रुख अपनी तरफ मोड़ता इसके लबों पर झुका था। माहे ने अपनी बाहें इसके गले में डाली तो इसे खुद में भींच गया। अरहम, हमें जाना था ना। लबों को आज़ादी मिलती। माहे ने इसे याद दिलाया। इसकी बात पर वह मुस्कुराया, इसका हाथ थाम कर बाहर ले आया। वो इसे सबसे पहले सी साइड पर लेकर गया। पानी देखकर वो बिल्कुल पागल दीवानी होगी। अरहम ने इसका देख कर पागल हुए जा रहा था। इतना नायाब कीमती मोती है इसका, बिना किसी मिलावट के बिल्कुल खालिस। वो हंसती खेलती सीधा इसके दिल में उतर रही थी। वहाँ मौजूद कई लड़कियों ने अरहम को इसके साथ देखा, जल गई, मगर वो दीवाना तो अपनी दीवानी को देखने में मसरूफ़ था, जैसे इससे ज़्यादा कोई काम हो ही नहीं ज़रूरी। वैसे वहाँ से अरहम के मना करने के बावजूद इसने गोलगप्पे और चना चाट खाई और इसे भी खिलाई। वो इसे खुश देखकर खुश था। फिर वो इसे पूरे कराची की हर ख़ास जगह पर ले गया। वो कभी ऐसे घूमने नहीं निकली थी, इसलिए ये सब कुछ नया और अनोखा था। अरहम तो बस इसकी खुशी में खुश था। आखिर वो इसे 2 दरिया लाया। इतने ख्वाबनाक माहौल में दोनों ने डिनर किया। तभी वापसी पर एक बार फिर साहिल पर जाने के लिए बाज़िद हुई। अरहम के लिए इसकी खुशी अहम थी, इसलिए वो इसे लेकर साहिल पर आया, जहाँ वो इसका हाथ थामे नंगे पैर साहिल पर चलती इसे अपने दिल का हाल बयान कर रही थी। अरहम ने इसके गिर्द बाहें फैलाई तो पूरे हक से इसके सीने से लगी समुंदर की मौजें इनके कपड़ों को छूती वापस लौट रही थी। वो खुश थी, बेहद खुश थी। ऐसा लग रहा था वो हवाओं में उड़ रही थी। अरहम ने इसके चेहरे पर खुशी देखी। वापसी पर बस इससे ये बात करती रही कि आज वो इससे सिर्फ सुन रहा था। वो वापसी पर इतनी थकी हुई थी कि बिस्तर पर गिरते ही
اس کو نیند آ گئی۔ وہ کمرے میں آیا، اسے دیکھ کر مسکرا کر اس پر جھکا۔ وہ گہری نیند مرد تھی، ایک دم سے گھبرا کر اٹھی، اسے خود سے دور کیا۔ اس کے یوں کرنے پر ایک دم اس کے بال مٹھیوں میں جکڑ گیا۔ ارحم، مجھے بھی ہوا جب تم نے مجھے خود سے دور کیا۔ درد ہونا ہے، مجھے بتاؤ۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ ماہی کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ نہیں نہیں، دور نہیں جانے دوں گا، مار دوں گا تمہیں۔ وہ پاگل ہو گیا، اس کا منہ دبوچے وہ سب کچھ فراموش کر گیا۔ اس کے منہ چھوڑنے پر وہ بھاگ کر واش روم میں بند ہو گئی۔ دروازہ کھولو ماہی، وہ دیوانہ ہو رہا تھا۔ نہیں، آپ ماریں گے۔ ہچکیوں سے روتی وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ دوسری طرف بالوں کو مٹھیوں میں بجھے پورا کمرہ تہس نہس کر گیا۔ پوری رات واش روم میں بیٹھے بیٹھے اس کی کمر اکڑ گئی، مگر اتنا ڈر گئی تھی اس کی ہمت نہیں تھی باہر نکلنے کی۔ باہر سے آتی کھٹ پٹ پر وہ گھبراتی دبکی۔ جب اسے یقین ہو گیا وہ چلا گیا تو اس نے ہمت کر کے کمرے سے باہر قدم نکالا۔ آج پھر اسے اپنا بچپن یاد آ گیا۔ کیوں کرتے ہیں آپ ایسا؟ کمرے کی حالت دیکھ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ معلوم کرنا ہوگا ایسا کیوں ہے آپ کے ساتھ جو آپ اس طرح کے ہیں، خود سے بولتی۔ اس نے جلدی جلدی کمرے کو صاف کیا، باقی کام ملازموں کو بولتی۔ وہ سرونٹ کوارٹر کی طرف آئی جہاں ارحم کی پرانی ملازمہ رہتی تھی۔ اسے دیکھتے وہ اٹھ کر بیٹھ گئی، ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ خیریت بیٹا، آپ یہاں پر؟ اسے دیکھ کر وہ حیران ہوئی۔ جی اماں جی، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ کیسی بات؟ وہ پریشان ہوئی تھی۔ مجھے ارحم کے ماضی کے بارے میں سب جاننا ہے۔ وہ کیوں ایسے ہیں، اتنے غصے والے ہیں، بالکل بدل جاتے ہیں۔ ان کی بات پر وہ رو پڑی تھی۔ بیٹا سنبھالو خود کو، اس بچے نے بہت کچھ سہا ہے، اللہ اسے صبر دے۔ چھوٹی سی عمر میں بڑے بڑے پہاڑ ٹوٹ چکے ہیں، اس کی شخصیت منسوخ ہو گئی ہے۔ اماں کے بولنے پر اس نے پریشانی سے انہیں دیکھا۔ اب بتائیں نا مجھے سب جاننا ہے، تبھی میں ان کے قریب ہو سکتی ہوں، انہیں ٹھیک کر سکتی ہوں۔ وہ ایک عزم سے بولی۔ پھر انہوں نے بات بتانا شروع کی۔ روبی اور جمشید صاحب کی لو میرج تھی۔ جمشید صاحب عمر میں بڑے تھے، ان کا ایک ہی بیٹا تھا ارحم، ان دونوں کا لاڈلا، مگر کچھ عرصے میں وہ اپنی ماں کی توجہ نہیں پا رہا تھا۔ وہ زیادہ تر اپنا وقت پارٹیز اور دیگر کاموں میں صرف کرتی۔ وہ معصوم بچہ اپنی ماں کی محبت کے لیے ترستا رہتا۔ جمشید صاحب کو اب عادت ہو گئی تھی۔ جمشید صاحب کو اب عادت بری لگنے لگی تھی۔ وہ انہیں سمجھاتے مگر وہ مان نہیں رہی تھی۔ تبھی ایک دن جب کوئی گھر میں نہیں تھا، معصوم ارحم نے اپنی ماں کو ایک دوست کے ساتھ بیڈ روم میں جاتے دیکھا۔ وہ معصوم کہاں جانتا تھا کسی چیز کے بارے میں۔ وہ ماں سے ملنے اوپر گیا تو اس کی ماں بنا لباس کے غیر آدمی کی باہوں میں چھوڑ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر ایک دم بدحواستہ ہوتی اسے مارتی چلی گئی، جبکہ وہ بیچارہ بچہ اپنا قصور بھی نہیں جان پایا۔ وہ اسے اتنا کیوں مارا گیا؟ وہ ڈرا سہما رہنے لگا۔ اس کی شخصیت متاثر ہو رہی تھی روبی بیگم کا، جب دل کرتا اسے مارتی۔ جب یہ بات جمشید صاحب کو پتہ چلی تو وہ اپنا کنٹرول کھو بیٹھے۔ ان دونوں میں طلاق ہوئی تو جمشید صاحب بالکل خاموش ہو گئے۔ ایک دن چپکے سے آنکھیں موند لیں۔ اس معصوم کی ذمہ داری اس کی دادی نے سنبھال لی، مگر جیسے جیسے بڑا ہوتا جا رہا تھا تلخی اس کے اندر بڑھتی جا رہی تھی۔ انہوں نے بہت سنبھال کے رکھا، مگر وہ لڑکا بری صحبت کا شکار ہوا۔ اپنی ماں کا کیا اس کو یاد آتا تو وہ یوں پاگل ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے زندگی میں تنزیلہ آئی جو اسے سب سے الگ لگی۔ وہ اس کے ساتھ ایک دوسرے کا خیال رکھتے، مگر اس کا ماضی جان کر وہ اسے چھوڑ گئی۔ اسے کسی اور سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ ٹوٹا بکھرا برا بن گیا۔ اسے لفظ محبت سے نفرت ہوگی۔ اس کا دل کرتا سب کچھ نہس تہس کر ڈالے۔ وہ پتھر بن گیا تھا، اس پر کچھ اثر نہیں ہوتا تھا۔ وہ بنا فیلنگ والا انسان تھا، اسے سب فیلنگ لیس کہتے تھے، مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ لوگوں کو مارنے سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ وہ شدت پسند بن گیا تھا، اکثر اپنے ماضی کو یاد کرتا۔ وہ ہوش گنوا بیٹھتا، تبھی اسے ملازم سنبھالتے۔ وہ دونوں کمروں سے باہر نکلا تھا۔ اسے لوگ پاگل سمجھنے لگے تھے پھر، مگر وہ پاگل نہیں تھا، وہ اکیلا تھا۔ اسے سہارا چاہیے تھا جو اسے کوئی نہیں دے سکا۔ بس پانی پر گزارا کرتا، زیادہ سے زیادہ سگریٹ پیتا، لوگوں سے دور رہتا، تنہائی پسند ہوتا جاتا، نارمل ہوتا تو کام 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 کام، اس کے علاوہ کچھ نہیں سوچتا۔ وہ مشین بن گیا جسے کچھ نہیں محسوس ہوتا تھا۔ وہ لوگوں کو درد کو نہیں سمجھتا تھا، سب اسے اپنی طرح بے حس لگتے تھے۔ اسے عورت ذات سے نفرت ہو گئی تھی، ان کے نام تک اس سے چڑھتا تھا۔ نہ جانے کتنی عورتیں اس کے پاس آتی، مگر وہ آنکھ اٹھا کر بھی انہیں نہیں دیکھتا، دھتکار دیتا تھا، انہیں نہیں چاہیے تھا کوئی بھی۔ پھر اس نے ماہر کو دیکھا، اس کو لگا وہ سب سے الگ ہے، وہ خود پر اختیار کھو گیا، بنا اس کی مرضی جانے اسے زندگی میں شامل کر گیا۔ جیسے جیسے کہانی سنتی جا رہی تھی اس کی آنکھوں سے آنسو روانی سے بہہ رہے تھے۔ بیٹا پلیز اسے مت بتانا کچھ، آپ بے فکر رہیں، آپ کے اوپر کوئی نام نہیں آئے گا، انہیں تسلی دیتی باہر اپنے پوشن میں آئی۔ اس کے شوہر کی زندگی اتنی تلخ ہوگی اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ بظاہر خوش دکھنے والا
بظاہر کچھ دکھنے والے لوگ اندر سے کتنے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، اس کو احساس نہیں ہوتا۔ سب اپنی زندگی میں گم، کسی کی پرواہ کوئی کب کرتا ہے۔ وہ بھی ایک ٹوٹا ہوا شخص تھا جو دنیا کے سامنے مضبوط بنا پھر رہا تھا، مگر آج ماہی کو احساس ہوا اس کے اندر کتنا اکیلا، ڈرتا ہے کہیں وہ اسے اکیلا نہ چھوڑ جائے، اسی لیے وہ اس کے ساتھ زیادتی کر جاتا ہے۔ آج اس کی حقیقت جاننے کے بعد وہ بہت افسردہ ہو گئی تھی۔ لمحوں میں اس کے دل میں یہ خیال نہیں آیا وہ اسے چھوڑ جائے، بلکہ اسے اپنے ارحم کو سنبھالنا تھا، اپنے ساتھ ہونے کا یقین دلانا تھا، مگر یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ بچپن کے لگے زخم بھرنے میں کافی وقت درکار تھا۔ زخم لگنے میں لمحہ لگتا ہے، مگر انہیں مندل ہونے میں سالوں لگ جاتے ہیں۔ جتنا بڑا اور گہرا زخم اتنا ہی درد دیتا ہے۔ اس کا بھی غم بہت بڑا تھا، وہ جو اپنے نشان چھوڑ گیا تھا۔ انسان بعض اوقات خود کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر یہ ظالم دنیا سب ختم کر دیتی ہے، اس انسان سے جینے کی وجہ تک چھین لیتی ہے۔ یہ ظالم دنیا ایک انسان کو جانور بننے پر مجبور کر دیتی ہے۔ آج کل کی لڑکیاں دولت کی لالچ میں ابن آدم سے کھیلتی ہیں، کہیں جسم کی لالچ میں وہ انسان بنت حوا کو نوچ ڈالتے ہیں۔ قصور دونوں کا برابر کا ہوتا ہے، مگر الزام صرف ایک طرف لگایا جاتا ہے۔ اس کی تصویر دیکھتی اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر سے آنسو رواں ہوئے تھے۔ اس نے آہستہ آہستہ سب کرنا تھا، اسے ارحم کی بیوی کے بعد پہلے اس کا دوست بننا تھا، چاہے وہ پھر کتنا ہی کچھ برداشت نہ ہو، اسے کرنا پڑتا۔ آفس کے کیبن میں وہ مضطرب سا بیٹھا، جانتا تھا کل جو ہوا غلط ہوا، مگر وہ اپنے ڈر کا کیا کرتا۔ ماہی کو دیکھ کر اس کی طرف اٹریکٹ ہوا تھا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ وہ اس کی محبت کرنے لگا تھا۔ وہ معصوم تھی، سیدھی سادی، مگر نہ جانے کیوں اسے اپنا ماضی بھولتا نہیں تھا۔ وہ جب بھولنا چاہتا، لیکن ماضی پور و آفتاب کے ساتھ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا اور وہ انجانے میں اسے اذیت سے دوچار کر دیتا۔ ابھی بھی وہ پچھتاؤں کی زد میں تھا۔ کل کا رویہ یاد آیا تو ایک بار پھر ڈر غالب آیا، کہیں چھوڑ کر نہ چلی جائے، اس لیے اپنا کام چھوڑا اور اندھا دھند بھاگا تھا۔ ریش ڈرائیونگ کرتا وہ گھر پہنچا تو اسے وہ کہیں نظر نہیں آئی۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا، دل کو جیسے کسی نے تیزدھار آلے سے چیر کر رکھ دیا ہو۔ ماہی، اس کی آواز میں درد تھا، تبھی اسے اپنے سینے پر اتنے نرم ہاتھ محسوس ہوئے تھے۔ ماہی، یہاں ہے ارحم، محبت سے کہتے اس کی پشت پر اپنے لب رکھے۔ وہ بے یقین سا ہوا تھا، پلٹ کر اسے اپنے سینے سے لگایا، جیسے اس کا یقین کرنا چاہتا ہو۔ میری جان تو مجھے چھوڑ کر نہیں گئی نا؟ اس کا ایک ایک نقش چومتے ہوئے وہ دیوانہ ہو رہا تھا۔ میں یہی ہوں ارحم، میں نے کہاں جانا ہے، میرا ٹھکانہ تو آپ ہی ہیں نا؟ اس کے چہرے پر اپنے ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے محبت سے کہا۔ آئی ایم سوری میری جان، میں بہت برا ہوں، درد دیتا ہوں نا؟ اس کے چہرے کو چومتے اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ ارحم اس کے چہرے پر نمی محسوس کرتی وہ تڑپ سی گئی۔ نہیں روئے نا؟ اس کا ہاتھ تھامتی اسے بیڈ پر بٹھائے اس نے محبت سے اس کے آنسو صاف کیے۔ میں ایک اچھا انسان نہیں ہوں ماہی، مجھے سب چھوڑ جاتے ہیں، تم بھی مجھے چھوڑ جاؤ گی، میں جانتا ہوں۔ وہ تڑپ رہا تھا۔ کس نے کہا ماہی آپ کو اپنے ارحم کو چھوڑ جائے گی؟ ماہی کے ارحم بہت پیارے اور اچھے انسان ہیں، ان کے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ اور ماہی وعدہ کرتی، ماہی اپنی آخری سانس تک اپنے ارحم کو نہیں چھوڑے گی۔ اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تو وہ سکون سے آنکھیں موند گیا۔ اس نے جھک کر اس کی آنکھوں پر لب رکھے، آہستہ سے اس کے گال پر لب رکھے۔ وہ اس کے ہونٹوں کے پاس آئی اور تھوڑا جھجکی، مگر ہمت کر کے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھے تو وہ دیوانہ ہوا، اسے مضبوطی سے تھام کر بیڈ پر گرایا اور کٹی ڈال کی طرح اس کے سینے پر آ گری۔ وہ اس پر سخت گرفت کرتا چلا گیا، جبکہ وہ آنکھیں بند کیے اسے محسوس کرنے لگی۔ اس نے کروٹ لیے اپنے برابر میں لیٹے ارحم کو دیکھا، جو تھوڑی دیر پہلے نیند کی آغوش میں گیا تھا۔ اس نے محبت سے اس کے بال سمیٹے، اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ وہ اسے بدل دے گی، اپنے محبت کے رنگ میں رنگ دے گی، اسے یقین تھا۔ اس پر کمفرٹر ٹھیک کر کے اس نے اپنی شرٹ پہنی تھی اور اٹھ کر کھڑکی پر آ گئی۔ شام کے سائے دور دور تک پھیل رہے تھے، مگر اس کا دل روشن تھا، کیونکہ اس نے کسی کی زندگی کو بچانے کا عہد کیا تھا۔ اسے اپنے محبوب شوہر کو اس دنیا کی تلخیوں سے دور لے کر جانا تھا، لیکن اس کے لیے اسے یہاں سے ارحم کو لے کر دور جانا تھا، مگر کہاں؟ اسے ایسی جگہ دیکھنی تھی جہاں ماضی کی کوئی تلخی نہ ہو۔ وہ ارحم کو سب سے چھپا کر کہیں دور لے جانا چاہتی تھی۔ اس کا دماغ تیزی سے تانے بانے بن رہا تھا، سب ٹھیک ہو جائے گا، اس نے خود کو یقین دلایا۔ ارحم آپ مجھے کہیں گھمانے کے لیے نہیں لے کے گئے؟ وہ دونوں اس وقت ہال میں بیٹھے چائے پی رہے تھے، تبھی اس نے منہ بسور کر شکوہ کیا تو وہ مسکرا دیا۔ کہاں جانا ہے میری جان نے؟ ہلکا سا جھک کر اس نے محبت سے پوچھا۔ اس نے پرسوچ انداز میں اپنی انگلی رکھی۔ ارحم کو اس وقت ڈھلتی شام کا ایک بے حد خوبصورت منظر لگ رہی تھی، وہاں جہاں بس خوشیاں ہوں، کوئی غم نہ ہوں، آپ ہوں اور ہماری محبت ہو۔ وہ ایک جذب سے آنکھیں مینچتی ہوئی بولی۔ وہ
وہ محبت سا ہوا تھا، بھلا وہ کہاں اس کے قابل تھا، اسے اتنا پیارا ساتھی ملتا۔ ایسی جگہ کہاں ہے، آپ یہ بھی بتا دیں محترمہ۔ وہ ذرا جھکا تو وہ دل پر انداز میں مسکرائی، آپ کی باہوں میں اس نے ہاتھ اٹھا کر اپنا ہاتھ رکھے وہ سچائی سے گویا ہوئی، جبکہ اس کی بات پر وہ دل سے مسکرایا تھا۔ مجھے بھی وہیں سکون ملتا ہے، وہ اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کرتا ہوا بولا۔ تو چلیں کہیں جہاں بس محبت ہی محبت ہو، آپ کا غصہ نہ ہو، نہ کام نہ لڑائی، ٹھیک ہے میری جان؟ تو کل تک سارے کام سمیٹ کر ٹکٹ بک کرواتا ہوں۔ سچی میں وہ بچوں کی طرح خوش ہوئی، مچی میں وہ بھی اسی کی طرح بولا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس دی، زندگی کو اسے خود کو سہلانا تھا، وہ اپنی زندگی جو کسی ماضی کی تلخی کی نظر کبھی نہیں کر سکتی تھی۔ آج کا پورا دن اس نے اپنا کام ختم کرنے میں لگا دیا۔ وہ اسے پاکستان ٹور پر لے کر جانا چاہتا تھا، مگر یہاں کام بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا، اس لیے سارے کام نپٹاتے اسے کافی رات ہو گئی تھی۔ اس کے لیے گجرے لیے گھر داخل ہوا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کی نظر صوفے پر موجود ماہی پر پڑی، جو شاید اس کا انتظار کرتے کرتے نیند کی ہوش میں چلی گئی تھی۔ تبھی اسے اس پر رچ کر پیار آیا۔ وہ کیوں اتنی اچھی تھی، اسے باہوں میں بھرے وہ اسے اوپر کمرے میں لایا، اسے بیڈ پر لٹاتے وہ اسے پیار سے دیکھنے لگا۔ عورت کو لے کر اس کا نظریہ بدل رہا تھا، وہ خود کو خوش قسمت تصور کر رہا تھا۔ اگلی صبح بہت ہی روشن تھی، وہ دونوں بہت جلد ہی اپنی منزل پر روانہ ہوئے تھے۔ ارحم نے بائی روڈ جانے کا فیصلہ کیا۔ پورے راستے وہ اس کا دماغ کھاتی رہی، اور وہ یہ پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ وہ مسکراہٹ دبائے اس کا اشتیاق سے بھرپور چہرہ دیکھ کر سکون سے مسکرا رہا تھا۔ سفر طویل تھا۔ ارحم نے راستے میں ایک ہوٹل میں گاڑی روکی، جہاں انہوں نے رات کا کھانا کھایا۔ ارحم، یہ کھانا تو بہت مزے کا ہے، وہ چٹخارے لیتے ہوئے بولی، اور اس کی اس ادا پر وہ اشش کر اٹھا۔ میری جان، یہ چاہیے کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، تمہارے ہاتھ کے کھانے جتنا لذیذ نہیں ہو سکتا۔ آپ تو بس میری تعریف کا کوئی موقع چاہیے، یہ نہ ہو اس تعریف کے پھول کر میں موٹی ہو جاؤں۔ وہ ہنس کر بولی تو وہ سر ہلا گیا۔ کھانا کھا کر وہ 7 بنے سراہے میں آئے۔ کمرہ چھوٹا تھا مگر بے حد صاف ستھرا اور چھوٹا، بیڈ سائڈ ٹیبل، ایک الماری اور تلوار گیر شیشہ۔ وہ تو یہاں کی دیوانی ہو رہی تھی، پوری رات اس کے سینے پر سر رکھے اس کے آنے والے دنوں کی پلاننگ کر رہی تھی۔ اگلے دن وہ لوگ مری پہنچے تھے۔ ارحم، آرام نہیں کرنا؟ ارحم کو بستر میں منہ دیے دیکھ کر وہ چیخی تھی۔ تبھی ارحم نے اس کا ہاتھ تھاما، اپنی طرف کھینچا، اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لیا۔ وہ بنا اس کو کچھ موقع دیے اپنی منمانیوں پر اتر آیا۔ وہ اس کا لمس پاتے ہوئے مدہوش ہوئی تھی۔ صبح وہ معمول سے پہلے اٹھ گئی۔ ارحم کو بھی اٹھا کر کھڑا کیا، جو اب معصوم شکل بنائے سے دیکھ رہا تھا۔ وہ ظالم بنی سے اپنی تیاری مکمل کر رہی تھی۔ ایسے مت دیکھیں، رات آپ نے ترس کھایا تھا جو میں کھاؤں؟ تو بھائی میں نے تو آرام ہی کروایا تھا، لیکن میں نہیں کرواؤں گی، چلیں اب۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتی باہر کی جانب بڑھی۔ پھر ارحم نے اسے نتھیا گلی کی مشہور جگہ دکھائی۔ ارحم، یہ کتنا خوبصورت ہے نا؟ سامنے بڑے پہاڑ کو دیکھ کر وہ محبت ہوئی تھی۔ وہاں سے انہوں نے بہت کچھ کھایا بھی تھا۔ اس نے اپنے لیے پیک بھی کروایا۔ پورا دن گزار کر وہ واپس آئے تھے۔ اگلے دن انہیں پھر آگے کا سفر کرنا تھا۔ اگلی صبح ان لوگوں نے آنسو جھیل کا دورہ کیا۔ وہ پورا دن آس پاس کی وادیوں میں گھومتے بس ایک دوسرے میں مدہوش تھے۔ ڈرائی فروٹس کے درخت دیکھ کر وہ حیران ہوئی، اتنے سارے پھلوں کے درخت، وہاں موجود جھیلیں، دریا۔ اس کا بس چلتا تو وہیں رہ جاتی۔ ارحم اسے زبردستی اپنے ساتھ واپس ہوٹل لایا۔ تبھی اچانک ارحم کا فون بجا، جسے سن کر وہ زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ ارحم، کیا ہوا؟ ارحم، وہ بدحواسی آگے بڑھی۔ سب ختم ہو گیا نورے، سب کچھ؟ کیا ہوا مجھے بتائے تو صحیح۔ میرا بزنس ٹوٹ گیا، گھر نیلام ہو گیا، میں سڑک پہ آ گیا نورے، میرے پاس کچھ نہیں بچا۔ وہ رو رہا تھا۔ نورے کو لگا اس کا کلیجہ نوچ لیا کسی نے۔ ارحم، اللہ پاک اور دے دیں گے، آپ کیوں ایسے کر رہے ہیں؟ آپ کو کچھ ہو گیا تو میرا کیا ہوگا؟ پلیز ایسا مت کریں، ہم آج ہی گھر کے لیے نکلتے ہیں، پلیز روئے نہیں۔ اسے سنبھالتی بیڈ تک لائی۔ میں سونا چاہتا ہوں پلیز۔ ہاں آپ سوئیں۔ اسے وہ سلا کر وہیں اس کے پاس بیٹھ کے اس کے سر میں انگلیاں چلانے لگی، اور یہ کرتے کرتے اس کی اپنی آنکھ بھی لگ گئی۔ صبح پہلی فلائٹ سے وہ لوگ کراچی واپس آئے۔ ان کے گھر پر تالا لگا ہوا تھا۔ ارحم نے وقتی طور پر ایک چھوٹا سا گھر کرائے پر لیا تھا۔ ماہ نور قدم قدم اس کے ساتھ تھی، اسے سنبھال رہی تھی۔ یہ سب ہوا، وہ خود بھی پریشان تھا، کوشش کر رہا تھا سب کچھ ریکور کرنے کے لیے۔ اکثر ٹینشن میں وہ ماہر کو بہت کچھ سناتا، مگر وہ چپ چاپ سن لیتی اور پھر اسے گلے لگا لیتی۔ وہ پھر سکون محسوس کرتا۔ 3 مہینے ہو گئے تھے انہیں یوں دربدر ہوئے ماہر کو اپنے اندر آئی تبدیلی محسوس ہو رہی تھی، مگر ہمت نہیں تھی اسے کچھ بتا سکے۔ وہ صبح کو جاتا، رات کے تک واپس آتا، ایسے میں ماہر کو اس سے بات کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ آج بھی وہ تھکا ہارا گھر آیا تو ماہر نے اس کے آگے گرم گرم روٹی لا کر رکھی۔ کھانا کھا کر وہ کمرے میں آ گئی
اب تبھی ارحم کمرے میں آیا تھا۔ کیوں کر رہی ہو یہ بتاؤ۔ وہ غصے سے ایک دم اس کی طرف بڑھا۔ ارحم میری جان کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کیوں چھوڑ کر نہیں جا رہی؟ ہاں کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، نہ پیسہ نہ گاڑی نہ رتبہ، جیسے سب چھوڑ کے تم بھی چھوڑ جاؤ نا۔ وہ ذہنی انداز میں چیخ رہا تھا، اس کی کیفیت اچھے سے سمجھ رہی تھی۔ کیوں جاؤں چھوڑ کر؟ ہاں آپ کو پتہ ہے کیوں جاؤں، لیکن میں بس آپ کی خوشیوں کی ساتھی تھی۔ اب برا وقت ہے تو آپ کو چھوڑ جاؤں، بھول جاؤں؟ کس طرح بن کہے ہر خواہش پوری کی ہے آپ نے۔ اب میری باری ہے تو میں پیچھے ہٹ جاؤں؟ کیوں اتنا کم ظرف سمجھا ہے آپ نے مجھے؟ میں نے آپ سے محبت کرتی ہوں مگر میں نے آپ سے محبت نہیں کی تھی، مگر آپ سے محبت خود بخود ہوگی۔ آپ کی ہنسی سے، آپ کے غصے سے، آپ کی آنکھوں سے، آپ کے ہاتھوں سے، آپ کے کپڑوں سے، آپ کی خوشبو سے تو کیسے چلی جاؤں؟ آپ تو میرے جینے کی وجہ ہے، کیسے چھوڑ جاؤں آپ کو بتائیں، مجھے ایک وجہ بتائیں چھوڑ کر جانے کی۔ وہ اس کا گریبان پکڑتی اسے جھنجھوڑ رہی تھی۔ اب اگر ماہی آپ سے الگ ہوئی تو اس وقت جب اس کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ سنا آپ نے، جہاں بھی رکھیں گے خوشی خوشی رہ لوں گی، مگر آپ کا ساتھ چاہیے بس۔ آپ ہوں گے تو سب کچھ برداشت کر لوں گی۔ یہ غربت کیا چیز ہے؟ کبھی کچھ نہیں مانگوں گی، نہ کپڑے، نہ زیور، نہ گھر، صرف اور صرف آپ کا ساتھ چاہیے۔ وہ بس اسے یکٹک دیکھ رہا تھا۔ وہ واقعی سب سے الگ تھی، اسے لگا تھا وہ اسے چھوڑ کر جائے گی، مگر یہ کچھ بھی نہیں چاہتی۔ اسے اپنی سوچ پر افسوس ہوا، غصہ آیا تھا۔ وہ ہمیشہ اس کے لیے تکلیف کا باعث بنتا تھا۔ ماہی وہ ایک دم اس کی طرف بڑھا۔ نہیں معاف کروں گی، کبھی نہیں معاف کروں گی، آپ کو اس سب کے لیے۔ اس سے پیچھے ہٹاتی روتی ہوئی مڑی، تبھی اسے زور کا چکر آیا۔ وہ زمین پوش ہوئی، مگر ارحم نے وقت رہتے ساتھ اسے سنبھال لیا۔ ماہی کیا ہوا؟ یوں نہ کرو، آنکھیں کھولو ماہی پلیز۔ وہ دیوانہ بنا اس پر جھکا کہہ رہا تھا، مگر وہ ہوش و حواس سے بیگانہ اس کی باہوں میں جھول رہی تھی۔ اسے اٹھا کر وہ تیزی سے باہر نکلا۔ اس کا رخ ہاسپٹل کا تھا۔ وہ اس لیے ہاسپٹل لایا بے صبری سے ٹہلتا، ڈاکٹر کے بلاوے کا انتظار کر رہا تھا، جو اندر ماہی کا چیک اپ کرنے میں مصروف تھی۔ اللہ پلیز مجھے معاف کر دیں، میں بہت گناہ گار ہوں، بس میری ماہی کو کچھ نہ ہو پلیز اللہ۔ اب کوئی شکوہ نہیں کروں گا، کوئی شکایت نہیں کروں گا آپ سے۔ اس کی شکل میں مجھے دنیا کا بہترین تحفہ دیا ہے، وہ مخلص ہے، سچی ہے۔ میں غلط ہوں، میں معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دیں اللہ پلیز۔ وہ اپنے رب کے حضور گڑ گڑا رہا تھا، تبھی ڈاکٹر نے اسے اپنے کیبن میں بلایا۔ وہ بے صبرا بنا تیزی سے اندر داخل ہوا۔ جی ڈاکٹر آپ؟ جی میں ان کا ہسبینڈ۔ دیکھیں آپ کی وائف بہت کمزور ہیں، اوپر سے انہوں نے کسی بات کا صدمہ لیا ہے، ان کی کنڈیشن ایسی نہیں وہ برداشت کر سکے۔ مطلب میں سمجھا نہیں۔ وہ ناسمجھی سے ڈاکٹر کو دیکھنے لگا۔ آپ کی وائف ماں بننے والی ہے، کیا آپ کو نہیں پتا؟ ڈاکٹر نے قدرے حیرانی سے پوچھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اور دیکھیں ان کا بہت خیال رکھنا ہے، کوئی ٹینشن نہیں لینی، خوش رکھنا ہے۔ آئی ول ڈاکٹر، آپ اسے لے جا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر کے بولنے پر وہ اسے باہر لے آیا۔ اس نے ماہی کا ہاتھ تھامنا چاہا، مگر وہ ہاتھ چھڑاتی ٹیکسی میں بیٹھ گئی۔ جب سے وہ شرمندہ ہو گیا، گھر آ کر وہ بنا بات کے بستر پر لیٹ گئی۔ ماہی آئی ایم سوری، پلیز مجھے معاف کر دو، میں غلط تھا، میں نے بہت غلط کیا۔ وہ پشیمان ہوا۔ آپ ہمیشہ ہی یہی کرتے ہیں، عادت ہے آپ کو۔ بے فکر رہیں، میں ناراض نہیں ہوں، غصے سے بولتی وہ رخ پھیر گئی۔ تبھی اس نے ایک جھٹکے سے اسے اٹھا کر اپنے روبرو کیا۔ تم میری زندگی کی پہلی عورت ہو جس نے ہر حال میں میرا ساتھ دیا ہے، مجھے نہیں چھوڑا، مجھے بھروسہ کرنا سکھایا۔ تم نے مجھے معاف کر دو، آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اس کی باہوں میں بھیجتے ہوئے وہ اسے فریاد کر رہا تھا۔ ماہی نے نرمی سے اس کے گرد اثار باندھا تو وہ پرسکون ہوا۔ آنے والی صبح ان دونوں کے لیے خوشیاں لائی تھی۔ ارحم اپنا کیس جیت گیا تھا، اسے اس کی ساری پراپرٹی واپس مل گئی تھی، اور یہ سب اپنے آنے والے بچے کے نام کیا تھا۔ زندگی پھر سے اپنی ڈی گریڈ پر آ گئی۔ وہ بدل رہا تھا، وہ بدل گیا۔ روح سے گئی محبت نے اسے بدل دیا۔ 6 سال بعد، اف ان کا کیا کروں؟ ارحم کہاں ہیں آپ پلیز؟ اپنے بچوں کو دیکھ کر وہ ہنسی ہوئی، جنہوں نے پورا گھر سر پر اٹھایا ہوا تھا۔ 6 سال میں 4 بچے، وہ گہن چکر بن گئی تھی۔ ارحم کے سامنے شریف بنے اسے تکنی کا ناچ نچا دیتے تھے، مگر ان کی یہی شرارتیں اس گھر کی رونق تھی۔ ارحم کا خاندان نہیں تھا، اس کی خواہش تھی اس کا گھر ہو، اس کے بہت سارے بچے ہوں، اور اب وہ بہت سارے بچوں کے بیچ بیٹھی ان کی شرارتوں پر ہنس رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کبھی کبھی بچوں کے ساتھ بچہ بن کر انہیں سمجھایا جاتا ہے۔